السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ پاکستانی کرکٹ شائقین کو ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی نے ایک بار پھر پاکستانیوں کی امیدوں کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی توڑ دیا ہے۔ ایک بہترین آغاز کے باوجود پاکستانی کرکٹ ٹیم میچ کا اچھا اختتام نہ کر سکی۔ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہمیں کرکٹ کے علاوہ بین الاقوامی فورمز پر بھی کرنا پڑا، جہاں ایک جانب سب کی نظریں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ میں گرجدار تقریر اور فیلڈ مارشل کے ہمراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات پر مرکوز رہی، وہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی سلامتی کونسل میں تقریر کے دوران پاکستان کے انکلوژر میں ایک متنازع شخصیت کی موجودگی نے اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ جس طرح کرکٹ میں ہم نے اچھا آغاز کیا تھا، بالکل ویسے ہی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ہمارا شاندار آغاز ہوا تھا، لیکن پھر ایک تنازع نے ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس تنازع میں اس وقت مزید شدت آ گئی جب وزیر دفاع کی بات کو وزارت خارجہ کے ترجمان نے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے رد کر دیا، جس نے ایک طرف نہ صرف وزراء کے درمیان ایک واضح خلیج کا تاثر دیا بلکہ دوسری طرف حکومت پاکستان کے سیکیورٹی پروٹوکول کے بریچ ہونے کی نشاندہی بھی کی۔ ایک ایسی جگہ جہاں اتنی اہم شخصیات موجود تھی، وہاں ایک ایسا شخص جس کا نہ وزیر دفاع پاکستان کو پتا تھا اور نہ ہی وزارت خارجہ کو کیسے پہنچا، اس سوال کا جواب حکومت کی جانب سے تاحال سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اس سارے معاملے کی وجہ سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک اور معاملہ جو کہ ہمارے لیے باعث شرم تھا، وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مہدی حسن کو دیے جانے والا انٹرویو تھا، جس میں ہمارے وزیر دفاع میزبان کے سوالوں کا منطقی جواب دینے سے قاصر نظر آئے، بلکہ بہت سی جگہوں پر تو ایسا محسوس ہوا جیسے ہمارے وزیر دفاع معاملات سے بالکل ہی لا علم ہے۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں گزشتہ ہفتے کے حوالے سے یہ تجزیہ کیا جائے کہ ہم نے ایک اچھا آغاز تو کیا لیکن اختتام پر قوم کو صرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ بات یا یہ تجزیہ غلط نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا یہ کچھ معاملات، کچھ پولیٹیکلی چیزیں کہاں جا رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف، ان کا جلسہ، ان کے اپنے اندر سے پی ٹی آئی کے یہ آوازیں اٹھنا کہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، اس سارے ماحول کے اندر اپوزیشن کیا ایگزسٹ بھی کرتی ہے پاکستان میں کہ نہیں، یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا فارمر پرائم منسٹر ہے، پاکستان کے چیئرمین ہیں عوام پاکستان پارٹی کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر آپ کا اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ سر سب سے پہلے ویسے اگر آپ سے پوچھوں، آپ بھی مایوس ہوئے کرکٹ ٹیم کی کارکردگی سے، یا میری طرح آپ نے اپنے 2-3 گھنٹے برباد نہیں کیے اس میچ میں؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ نہیں، میں کرکٹ نہیں دیکھتا۔ آپ نہیں دیکھتے شوق سے؟ میں نہیں دیکھتا، لیکن کرکٹ میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ایک ہارتی ایک جیتتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے کرکٹ کے نظام کی، اس کو ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ نقوی صاحب ملک کے وزیر داخلہ ہے، میرا مہربانی کریں تو کسی کو فل ٹائم وہاں پر کام کرنے دیں جس کا کرکٹ سے کوئی تعلق ہو۔ یہ ان کی مرضی ہے، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال مناسب نہیں ہے یہ جو ہوا۔ کرکٹ سے تعلق ہونا سر ضروری ہے، پی سی بی کی مینجمنٹ کے لیے نجم سیٹھی صاحب بھی رہے، ان کا براہ راست تعلق نہیں، اور جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے اچھا چلایا کرکٹ بورڈ کو۔ کرکٹ سے تعلق مطلب یہ کہ انٹرسٹ ہو، وہ فل ٹائم دے سکے نا۔ سیٹھی صاحب فل ٹائم دیتے تھے، ہاں، تو یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ ایک میچ کا نہیں ہوتا، یہ ایک دن یا ایک سال کا نہیں ہوتا، بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح اگر ہم ایک پارٹ ٹائم مینجمنٹ رکھیں گے تو اس سے آپ کو مسائل پیدا ہوں گے۔ اچھا، 2-3 ایشوز کے اوپر ویسے نقوی صاحب کو لوگوں نے اس بات پہ اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے بڑا ہیڈز آن لیا، آئی سی سی کو بھی، اور جو مینیجریل دوسرے ایشوز بھی ہیں، جیسے وہ ہینڈ شیک والا جو معاملہ تھا اس کے اوپر، پھر حارث رؤوف صاحب کا جرمانہ اس کے اوپر، ابھی کل ٹرافی بھی جب انڈیا نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے تو وہ لے کے چلے گئے، انہوں نے کہا مت لیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ان کا رویہ ٹھیک تھا، مناسب تھا؟ یہ رویہ ہر مینیجر کا ہوتا ہے نا۔ پاکستان کو جب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو، وہ وہاں پر آئی سی سی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے، یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ انٹیریئر منسٹر ہو ایک ملک کے، اور اس ملک کی ٹیم جس کی ابھی جنگ ہوئی ہو چند مہینے پہلے، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اگر وہاں پر انڈیا کا ہوتا اور ہم میچ جیتے، ہمارا بھی یہی رویہ ہوتا۔ اس لیے ان سے احتیاط کرنی چاہیے ایسی پوزیشنز پر، اس طرح کی کہ آپ اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں نہ ڈالیں، یا انٹیریئر منسٹر نے، یا کرکٹ بورڈ چلائیں، یا آئی سی سی ایشین کرکٹ ہے۔ سو بیسکلی یو آر آف دی اوپینین سر کہ بے شک میدان میں کھلاڑی ہی کھیلتے ہیں، لیکن مینجمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے درست نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم کانسٹنٹلی ہماری ٹیم میں جب آپ کے پاس ایک حکومت کا عہدہ ہو جو بہت ذمہ داری کے عہدے، فیڈرل کیبنٹ کو معمولی چیز نہیں ہوتی، بالکل، اگر آپ اس کا حصہ ہوں تو پھر آپ کو ایسے پوزیشن پر نہیں ہونا چاہیے جہاں پر اس قسم کی امبیرسمنٹ ہو۔
اچھا سر، سنس آپ ظاہر ہے ایک بڑے امپورٹنٹ عہدے پہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں آپ، بہت سارے معاملات آپ نے فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ وٹنس کیے ہیں. UNGA کا پلیٹ فارم، وہاں پر ڈیلیگیشن کون لے کے جاتا ہے، کیسے سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ایک شخصیت وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی ہوئی نظر آئیں، سیلفیاں لیتی ہوئی نظر آئیں، وہ بڑا اپنے آپ کو UNGA کے اندر بڑا ایکٹیو نظر آئیں سوشل میڈیا کے اوپر. بعد میں ایک ایک کر کے ساری پاکستانی جو ہائرارکی ہے اس نے ڈس اون کر دیا کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیسے آئی تھی. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس فیاسکو جو ہوا ہے؟ سر کون دیکھیں، جو وہاں جاتا ہے آپ کا پاس لے کر جاتا ہے. ہاں، جو خاتون ہیں اس سے پتہ نہیں آپ کیا مسئلہ ہے. وہ پاکستانی ہیں، اسکالر ہیں جو UK میں رہتی ہیں، جی وہیں کی ریزیڈنٹ ہیں، شاید وہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس ہو. ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ سوشل میڈیا پر کیا کہتی ہیں نہیں کہتی، لیکن آپ نے ان کو ساتھ لے کر گئے جہاز میں بٹھا کر، آپ نے پاس دیا، آپ نے بٹھایا. وہ کہہ رہی ہیں میں اسپیچ رائٹر ہوں پرائم منسٹر کی، بالکل کلیم کر رہی ہیں وہ. تو اب یہاں پاکستان کو کوئی نہیں جانتا، نہ وزیر اعظم جانتے ہیں، نہ وزیر دفاع جانتے ہیں، دفاع جانتے ہیں، خارجہ جانتی ہے. دفاع کا جاننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر پیچھے آ کر کوئی بھی بیٹھ سکتے ہیں. جس کے پاس پاس ہو، سیٹ خالی ہو، لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پر آپ بتاتے نہیں کہ تم یہاں بیٹھو گے، سیٹ خالی، لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. بھئی اتنی تو اخلاقی جرت ہونی چاہیے نا کہ آپ نے ان کو لے کر گئے ہیں. وہ خود تو آ نہیں سکتی تھیں، تو اب کہیں کہ یار ہاں ہم لے کر گئے تھے، ہم سے غلطی ہو، نہیں جانتے تھے کون ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہودی ایجنٹ ہے، کوئی کہتے ہیں وطن دشمن عناصر ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں. تو عجیب یہ اس حکومت کا حال ایوارڈ دیا ہے سر پاکستانی حکومت نے، ایوارڈ بھی آپ نے دیا ہے، وہ بھی بغیر جانے دے دیا. ہاں یہ بھی سب سے عجیب 2023 میں آئی تھنک ان کو ملا ہے کہ ایوارڈ بھی ملا ہے اور آپ ان کو جانتے نہیں ہیں. پھر آپ لے کر کے تو مان لے یار ٹھیک ہے ہم پہ غلطی ہو گئی. اور ویسے بھی if somebody is a part of an official delegation جو آپ نے بنایا تو اس کو اون اپ کر لیں. تو اس کے اندر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو اون کرنے میں کیا، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو embarrassment بنا دیا گیا، مس مینج کیا؟ جی بالکل بنایا گیا. کہتے ٹھیک ہے ہم لے کر گئے، بات ختم ہو گئی. اب لے کر گئے، جہاز میں گئی ہیں، پرائم منسٹر کے جہاز پر گئی ہیں، آپ نے ان کو وہاں پر ٹھہرایا ہے، گاڑیاں دی ہیں، لے کر گئے ہیں، پاس ایشو کروایا، اور آپ کہتے ہیں پوری حکومت کہتی ہے ہمیں نہیں پتا کہاں سے آ گئی. یہ تو آپ کو بہت بڑا فیلئر ہے. ہاں کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ جیسے میں نے بھی کہا تو بہت بڑے ہر لیول کے اوپر. سر یہ بھی ایک امبیرسنگ سچویشن، کیونکہ میں نے تو امبیرسمنٹس گنی ہیں ابھی انٹروڈکشن کے اندر جو 2-3 دن میں پچھلے، میری تو چھٹی تھی پروگرام سے لیکن وہ میں کاؤنٹ کر رہی تھی. یہ بھی ایک امبیرسمنٹ نہیں ہے کہ فورن آفس، ایک سرکاری دفتر جو ہے وہ ایک اور سٹنگ فیڈرل منسٹر کی کلیم کو رد کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر آ گیا، ٹویٹ کر کے کہنا پڑا جی کہ سر دیکھیں ڈیفینس منسٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے UN میں کون جاتا ہے. وہ خود فارن منسٹری کے پاس پر جاتے ہیں. یہ سب پاسز جو آپ کو پرماننٹ وہاں پر جو ریپ ہوتا ہے UN میں، یہ وہ ہینڈل کرتے ہیں جو فارن منسٹری کے سے کتابی ہوتے ہیں. تو اب خواجہ صاحب تو خود وہاں پر گئے ہیں، آپ ان پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ ساتھ لے کر گئے؟ وہ بھائی خاتون، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور کسی کے ساتھ تصویر لینے سے تو کوئی تعلق نے کوئی کلیم بھی نہیں کیا، اس خاتون نے کوئی کلیم بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر کی اسپیچ رائٹر ہوں اور میں گورنمنٹ کے کہنے پہ گئی ہوں. گورنمنٹ تو فارن آفس ہوتی ہے جہاں تک یہ تعلق ہے. اگر وہ آ کر پیچھے بیٹھ گئی خواجہ صاحب کے تو خواجہ صاحب نہیں روک سکتے. میں نے بتایا نا یہ کرسیاں جو ہوتی ہیں ان پر کوئی شخص بھی کرسی خالی آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی سینگ کہ خواجہ آصف صاحب کی جو بات ہے اس میں وزن ہے کہ obviously ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کا بنتا نہیں ہے نا. ڈیفینس منسٹر تو خود ایک ممبر آف دا ڈیلیگیشن ہوتا ہے. وہ ڈیلیگیشن کو چلا نہیں رہا ہوتا، وہ سلیکشن نہیں کرتا ڈیلیگیشن کی، پاسز نہیں جاری کرتا. ہاں تو وہ اچھا سر خواجہ آصف کا اس بات سے تو تعلق نہیں ہے. جو انٹرویو انہوں نے ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ کو دیا ہے اس سے تو خواجہ آصف کا بڑا براہ راست سر کا تعلق ہے. خواجہ صاحب کا مہدی حسن صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، دیکھیں اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں. یہ آپ کی پالیسیز کا معاملہ ہے. آپ کی پالیسیز ایسی ہیں، آپ کے ہر بات میں اتنا ابہام ہے کہ وزراء جواب دینے کے قابل نہیں ہیں. جاتے کیوں ہیں پھر ایسے انٹرویوز میں؟ ایک سوال بھی نہیں ٹھیک ہے، دیکھیں جانا آپ کا حق ہے، جانا یہ آپ کی چوائس ہے. خواجہ صاحب ایک پرانے سیاستدان چلے گئے، لیکن ان کے پاس جواب تھے نہیں دینے کے لیے. جو سوال انہوں نے پوچھے ان کے لیے جواب آپ دے نہیں. ہم خواجہ آصف صاحب کو جانتے ہیں، ہی از ویری اسپونٹینیس، وہ چیزیں ہینڈل کر جاتے ہیں. کیوں نہیں ہینڈل؟ دیکھیں آپ کے پاس جواب ہے نہیں. جو سوالات دیکھیں ان کے جواب نہیں دے سکتے آپ پبلکلی. یہ پرابلم ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ چیزوں کے جواب دے بھی سکتے تھے، اس میں کچھ تھوڑے سے زیادہ پزلڈ نظر آئے کچھ لوگوں کا؟ ہی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو سوال کم از کم میں نے سارا نہیں دیکھا، جو سوال میں نے دیکھے ان کے جواب آپ پبلکلی دے نہیں. سوال ٹھیک تھے یا سوال بھی غلط تھے؟ کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا کچھ نون لیگ سوال غلط وہ ہوتا ہے جو پوچھا نہیں جاتا.
ورنہ ہر سوال جو سوال پوچھا جائے وہ صحیح نہیں. سوال میں اس لیے کر رہی ہوں, یہ والا سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے بہت سے نون لیگ کے سپورٹرز کو یہ سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہوئے پروپیگیٹ کرتے ہوئے سنا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے تیاری کرائی تھی مہدی حسن کو اس انٹرویو کی, خواجہ آصف صاحب کے لیے ٹریپ سیٹ کیا تھا پی ٹی آئی. نہیں, خواجہ صاحب اتنے نائیو اور انسینٹ نہیں ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جواب نہ دینا زیادہ مناسب ہوتا ہے. تو انہوں نے خالد صاحب نے وہی اسٹریٹجی اپنانی پڑتی ہے. ان کو وزیر کے طور پر انٹرویو دے رہے تھے نا. میرے لیے پرسنلی وہ ایک تھوڑا سا سینسیٹیو پوائنٹ اس لیے ہوا کہ خواجہ صاحب ہمیشہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے بہت اچھا ڈیفینڈ کر کے اور بول کر آتے ہیں, تو وہ جو ہمیں مسنگ ایک اسٹریک لگی نا خواجہ صاحب کی, تو اس لیے ذہنوں میں یہ سوالات آئے. آپ پالیسی کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ باتیں جو وہاں پر پوچھی گئیں وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. ان کا کوئی ڈائریکٹ آنسر نہیں ہے. صحیح. سر, پرائم منسٹر کی تقریر کو یو این جی اے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا بہت اچھی تقریر ہے, انہوں نے بہت سارے ایشوز کو جو ہے وہ, ہر سال پرائم منسٹر تقریر کرتا ہے, یہ سب ایشوز یہی ہوتے ہیں. کچھ ایشوز کو وقت کم نہیں ہو گیا ہماری تقریر کے اندر؟ مثال کے طور پہ کشمیر. سر, یہ آپ کی مرضی ہے, یہ دیکھیں اس پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں, تائید بھی کر سکتے ہیں. زیادہ ایمفسس ہوتا تھا, ہمیشہ ہمارا ایمفسس کشمیر پہ ہوتا ہے. اس دفعہ ہمارا ایمفسس کشمیر اور غازہ پہ ہونا چاہیے تھا. پیلسٹائن پہ تو خیر بولے وہ تھا, لیکن شاید وہی بات ہے کہ ہمیں زیادہ, یہ میری رائے ہے, زیادہ سخت الفاظ میں آپ کو وہاں پر بولنا چاہیے دونوں ایشوز کے اوپر. دونوں ایشوز جو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر پہ ہمیشہ ہم بولتے ہیں ہمارا ایمفسس ہوتا ہے, لیکن غازہ کا جو معاملہ ہے, اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری نہیں تمام اسلامی ممالک کی کہ بولنے سے بھی قاصر ہیں. وہ شدت سے نہیں بول پاتے جس کی ضرورت ہے. جو وہ معاملہ ہے, اور یہاں پر نہیں, جب بوسنیا میں ہوا تھا یہی ہمیں وہاں پر بھی یہ حالات تھے, ہم نہیں بولے, اور 6 لاکھ مسلمان وہاں قتل کر دیے گئے تھے, شہید کر دیے گئے تھے. تو آج بولنے, کم از کم بولیں تو صحیح نا, نام لے کر بولیں. بولتے کہ نیتن یاہو جو ہے یہ قاتل ہے, یہ جینوسائیڈ ملوث ہے, یہ کرمنل ہے, وار کرمنل ہے, لیکن نہیں, ہم یہ الفاظ بھی نہیں حالانکہ دنیا کے بہت سے ممالک تو یہ اب کھل کر کہہ رہے ہیں. لیکن سر دیکھیں, پرائم منسٹر کی تقریر ان کی اٹس اے میٹر آف ہز اون پرائیورٹی آلسو, ان کا اپنا پریروگیٹو بھی ہے, لیکن آپ کے خیال میں یہ چیز, میں یہ کہہ رہی ہوں, یہ کیوں نہیں فگر آؤٹ کی اسپیچ کے اندر آپ کے خیال میں؟ یہ ان کی حکومت کا کام ہے. پرائم منسٹر تو پڑھتا ہے تقریر, ضرور وہ اس میں ان پٹ ہوتی ہے, لیکن یہ ان کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ 2 ایشوز جو ہیں یہ آج پاکستان اور مسلمان دنیا کے قریب ترین. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ اے میٹر آف ہز پرائیورٹی, تو نہیں, میں نے یہ نہیں کہا پرائرٹی نہیں ہے. پرائرٹی وہ شدت نظر نہیں آئی جس کی آج ضرورت تھی, خاص طور پر غازہ کے معاملے میں. مجھے ایک بریک لینی ہے. سب بریک سے واپس آ کے انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ایک وہ کامنٹ لے کے پھر میں کچھ اور ایشوز کی طرف بڑھوں گی جو انہوں نے بھارت کے حوالے سے بات کی, اور بہت جہاں پہ انہوں نے مارکہ حق کے بارے میں بات کی, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مذاکرات کی دعوت بھی دی بھارت کو. اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. سر, بریک پہ جانے سے پہلے جو ایک نقطہ میں نے چھوڑا تھا, پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے اس کے اندر انہوں نے بھارت کو جہاں پہ مارکہ حق میں ہماری کیا اچیومنٹ تھی اور وہ سارا وہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے بھارت کو. کیا مذاکرات؟ میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس پورے موڈ ماحول کے اندر وہ ہماری کرکٹ ٹیم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, وہ ٹویٹس کرتے ہیں صبح شام ہمارے خلاف, ہم کہتے ہیں مذاکرات کر لو. آپ کی جنگ ہوئی ہے, 4 مہینے نہیں ہوئے, آپ مذاکرات کس بات میں مذاکرات کریں گے؟ آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ UN ریزولوشن سے باہر جا نہیں سکتے. آپ اس پہ برقرار رکھیں, اس پہ پریشر رکھیں, بس یہ آپ کا کام ہے. جو UN ریزولوشن 1948 کے, وہ آپ کی پالیسی ہے, اسٹیٹڈ پالیسی, اسے آپ ہٹ نہیں سکتے. کیا مذاکرات کریں گے؟ پانی والا معاملہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, پانی مرضی سے روک کے چھوڑا, وہ مطلب جہاں کا ہاتھ بیٹھ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. پانی پہ دونوں کو بات کرنی پڑے گی, ہاں, اور شاید ریویو کرنا پڑے گا. جو شاید اسی کانٹیکسٹ میں بھی کہا ہو پرائم منسٹر نے. نہیں, اس کو آپ ایٹ اے ٹیکنیکل لیول اپروچ کرتے ہیں, اس میں ان کا بھی بھلا ہوگا, ہمارا بھی بھلا ہو سکتا ہے, لیکن وہ مشکل ہو گیا ہے حالات میں بھی, اور ریسورسز جو چاہیے ہوں گے اس کے لیے, ورنہ یہ آپ کو فلڈ آتے رہیں گے, آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. آف کورس وہ سر پانی روک کے بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں, وہ پانی چھوڑ کے متباہ کر لیتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے. اوبویسلی اس کو ٹیکنیکل لیول کے اوپر ڈیل تو کرنا پڑے گا. یہ اس پہ بھی ذرا حقیقت جو اس کی ذرا مختلف ہوتی ہے ان باتوں کی, کیونکہ ڈیم ہے نہیں مین ریور پہ, تو صرف جو فیڈنگ ٹریبیوٹریز ہیں یا ریورز ہیں اس پہ ڈیمز ہیں, وہاں پہ تھوڑا بہت وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, زیادہ اس میں نہیں ہے, گنجائش نہیں ہوتی سٹوریج کی. لیکن وہ کوئی انفارمیشن میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے, لیٹ انفارمیشن آئی ہے, وہ بھی اب ٹیکنالوجی میں آج آپ کو ریئل ٹائم بیسس پہ انفارمیشن آنی چاہیے, اس کو چینج کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کو. اچھا سر, انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر بہت کچھ پچھلے دنوں میں ہوا, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک بہتر
پوزیشن میں ہے اس وقت انٹرنیشنلی, اسپیشلی وزوی آر ریلیشنز ٹو ود امریکہ, کیونکہ ایک لگ رہا ہے ایسا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے انٹرنیشنل پلیئرس کا کہ پاکستان کو ایک بہتر لیوریج مل گیا ہے ود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آلسو, اور تھوڑا بہتر آؤٹ لک لگ رہا ہے ہمارا. یہ تو وقت بتائے گا, لیکن پہلے اپنے گھر کو درست کریں. اگر آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو انٹرنیشنل ریلیشن اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, وہ ہر ملک کے مفاد ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کی محبت میں آپ سے بات نہیں کرتا, اپنے مفاد میں بات کرتا ہے, وہ اپنے مفاد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ضرورت ہوگی تو بات کریں گے, نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے. اس لیے اس پر زیادہ ہمیں ایمفسس نہیں دینا چاہیے اپنے ملک پر. اس ریجن کے اندر کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک کانفلکٹ چھوڑتا ہے تو دوسرا سر اٹھا لیتا ہے. میں اس کانٹیکس میں بھی پوچھوں گا, ابھی افغانستان کے ساتھ بگرام ایئر بیس والا معاملہ آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گفتگو سن لی ہوگی, امریکہ کا ایران کے ساتھ تنازع, اسرائیل کے ساتھ جو ابھی ایک بڑا ہی ایکٹیو تنازع پہلے ہوا, اس کانٹیکس میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان از ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ہینڈل تھنگز ان دس ریجن ناؤ, بیکاز یہ پھر لگ رہا ہے کہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے ریجن. اب ہم کیا کریں گے, ہمارا کیا لیوریج ہے افغانستان میں؟ بگرام ایئر فورس, اپنے لیے لیوریج نہیں. بگرام بیس اس ملک کے اندر بات کر رہے ہیں جس سے آپ نے 20 سال ان لوگوں کو قتل کیا ہے, لاکھوں لوگ. اپنے بھی آپ نے 3-4 ہزار فوجی وہاں قتل ہوئے ہیں, آپ نے وہاں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا ہے اس ملک کے اندر. اب آپ کہتے ہیں ہمیں اڈا بھی دے دو. بھائی کیوں, یہ آپ کی ملکیت ہے. میں جا کے امریکہ میں اڈا مانگوں تو مجھے کوئی اڈا دے دے گا؟ وہ تو کچھ بلین ڈالرز گن رہے ہیں نا کہ ہم نے بنایا, اس میں ہمارا اسلحہ بھی رہ گیا, ہمارا اکوپمنٹ بھی رہ گیا. وہ ساتھ نہ لے کے آپ حملہ آور ہوئے تھے ایک ملک کے اوپر, رہ گیا تو میں کیا آپ کو جو گولے مارے سب واپس ملیں گے آپ کو؟ عجیب بات ہے. اور وہاں آپ کیسے گزارا کریں گے؟ آپ جب ہر طرف آپ کے لوگ جو ایسے ہوں گے وہاں تو وہ جہاز بھی نہیں اڑ پائے گا. عجیب باتیں ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں پر جو باتیں ہوتی ہیں, میں تو وہ اگین ان دا سیم کانٹیکسٹ آئی تھنک روس, ٹرکی, چائنا, پاکستان سب نے اس ڈیمانڈ کی مخالفت میں اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. سو ایک طرف تو ہماری بڑی اچھی میٹنگز ہو رہی ہیں, پھر جو ان کے ریجن میں انٹرسٹ ہے ہم اس کے خلاف اعلامیہ بھی جاری کر رہے ہیں. تو یہ کیسے چلے گا پھر؟ ریجن میں کیا انٹرسٹ ہے میری سمجھ سے باہر ہے. میں امریکہ کی بات کر رہی ہوں, میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, میری سمجھ سے باہر ہے. ایئر بیس میں تو سر وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی خطرناک بات کی چائنا کے حوالے سے. آپ ایک دوسرے ملک کے بیس میں کیسے انٹرسٹ شو کر سکتے ہیں جس سے آپ نے 20 سال جنگ لڑی ہے, لاکھوں لوگوں کو آپ نے شہید کیا ہے وہاں پر, اور آج آپ کہہ رہے ہیں میں بیس دے دو. کس مقصد کے لیے دے دو؟ وہ کس کے لیے کسی اور ملک کے اوپر استعمال ہوگا؟ پھر آپ کیسے وہ استعمال کرنے کی اجازت دے پائیں گے؟ عجیب سی بات ہے, بہت عجیب بات ہے. یہ ٹرمپ صاحب کی کافی چیزیں بڑی عجیب ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ اس میں نمبر 1 پہ آ گئی, اس میں نمبر 1 پہ آ گیا یہ سارا جو معاملہ ہے. اچھا دوسرا سر, اس ریجن کے اندر اگین پاکستان اور سعودی عرب جو ایک اگریمنٹ ہوا ہے, بہت ساری چیزیں تو خیر اس کی کھل کے کوئی اس طرح سے سامنے نہیں آئی, لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑی کوئی وہ ہے بریک تھرو قسم کی جو ہے وہ اگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ایران نے بھی بلکہ اس کو انڈورس کیا اور کہا کہ اس ریجن کی جو ایک اوور آل سیکورٹی ہے اس کے لیے ایک بڑا اچھا اگریمنٹ جو ہے یہ ثابت ہوگا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اچھی بات ہے, ہمارا ایگریمنٹ پرانے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, اور ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے ان سے جو ان ریٹن ہے لیکن ہمیشہ قائم رہے گا کہ ہم حرمین شریفین کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں. تو بس یہ بات ہے, اس پہ ہر ایگریمنٹ اس پہ بیسڈ ہے, اس کے اوپر بیسڈ ہے. اچھا سر تھوڑا سا کمنگ ٹو, اس میں کوئی دو رائے نہیں, سارے پاکستانی اس کے ساتھ ہیں. سر تھوڑا سا کمنگ ٹو پالیٹکس, تحریک تحفظ آئین پاکستان, سر کیا اس کا اسٹیٹس ہے آج کل, کیا ہو رہا ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان آئین کی بات کرتی ہے, اور یہ کوشش پہلے دن سے تھی کہ کم از کم اپوزیشن کی جماعتیں آئین کی بات تو کر سکیں, کیونکہ ایک بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کے ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا, تو آپ کی ترقی نہیں ہوگی. یہ بات جس دن آپ کو سمجھ آئے گی, میری نظر میں وہ پاکستان کی ترقی کی ابتدا کا پہلا دن ہوگا. جب تک آپ اس طرح حکومت چلائیں گے جیسے یہ حکومت ہے, آپ کو ملک ترقی نہیں کرے گا. میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ کہ موٹو بہت اچھا ہے جو آپ لوگ دے رہے ہیں, آف کورس کوئی بھی اسے ڈس ایگری نہیں کرے گا, کچھ پریکٹیکلی آپ لوگ کر رہے ہیں. اس فورم کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات تو سر سب کو پتا ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں, یہی مقصد تھا. نہیں تو اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے کیا ایمفسس ہو نا, جیسے دیکھیں UN کا ریزولوشن ہے کشمیر کی 48 کا, الفاظ ہی ہے نا, لیکن آپ کی ساری پالیسی کی بنیاد اس کے اوپر ہے. تو آپ کے ملک کی ترقی کی بنیاد بھی آئین کی بالادستی میں ہے. ہم یہ بات ایمفسائز کر رہے ہیں کہ بھائی اس بات کو سمجھیں جو آج اقتدار میں ہیں, پھر اس بات کو سمجھیں. آپ ملک اس طرح نہیں چلا سکتے. آج ہمارے ملک میں فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. آپ دنیا کے ملک آپ پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ غزہ کی بات کیا کرتے ہیں, کشمیر کی بات کیا کرتے ہیں. آپ تو خود اپنے لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ نہیں دے پائے. چیپٹر 1 پڑھ لیں, میرا خیال اس میں شاید 21 آرٹیکل ہیں.
میرا نہیں خیال میں کوئی چیز بھی آج پاکستان کے عوام کو اویلیبل ہے. جو ایگریمنٹ ہے, جو معاہدہ ہے شہری کا اور ریاست کا, وہ ٹوٹ چکا ہے. ہم نے اس کو توڑ دیا ہے. تو یعنی کہ ہر معاملہ, کارکردگی, ہر چیز کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے. اپنے گھر کو درست کریں, باقی سب چیزیں بعد میں درست ہو جائیں گی. جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے آپ لوگوں کا ایک اسٹرکچر تھا, اس کے اندر جو پورٹ فولیو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے پاس تھا, چھوڑ دیا انہوں نے, تو کوئی کنفیوژن ہے, کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے چھوڑا ہے؟ آئی تھنک ان کا بس کوئی عہدہ تھا آپ لوگوں کے, نہیں وہ شاید سینٹ میں سیکرٹری اطلاق تھے, آئی تھنک وہ آپ لوگوں کی تحریک تحفظ. نہیں وہ اپنی ان کی مرضی ہوگی, مجھے نہیں پتا, میں اس کا حصہ نہیں ہوں, لیکن ہم ان سے ایگری کرتے ہیں. عوام پاکستان اس کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم ان کے جو مقاصد ہیں ان سے ایگری کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا سر ابھی ایک پاور شو جو ہوا, ایک پاور شو وہ کہہ رہے تھے, لیکن اب ان کے اپنے اندر سے ویسے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ کوئی پاور شو نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کامیاب جلسہ کر سکے. پاکستان تحریک انصاف کو کس طریقے سے اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر اینالائز کرنے کے لیے کہوں ایز این آؤٹ سائڈرز اوپینین پوائنٹ آف ویو اور ایک سینئر سیاستدان کی حیثیت سے, کہ اس جماعت کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں, تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے اور عوام ہے, بیچ میں کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, کوئی تنظیم نہیں ہے. تنظیم ہے جماعت کی الیکشن کی حد تک, لیکن کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جس پر اس خلا کو کیا پور کرے, جس پر ایگریمنٹ ہو سکے پولیٹیکل ورکر کے اندر کہ بھئی یہ آدمی ہمیں قابل قبول ہے. وہ آدمی ڈیولپ نہیں ہو پایا. تو جیل میں ہے, سو دین ویئر از پی ٹی آئی ہیڈڈ؟ وہاں سے بس جو ڈائریکشن آتی ہے اسی پر ہر آدمی جو ان سے ملتا ہے مختلف آ کے بات کرتا ہے. ان کو دیکھیں, پی ٹی آئی کو آج اپنی حکومت چلانی چاہیے, اور خیبر پختونخوا میں لوگوں کو دکھائیں, پاکستان کے عوام کو ہم اس طرح حکومت چلا سکتے ہیں. اور دوسرا, یہاں پر اپوزیشن جو کا رول جو ہے اس کو ادا کریں. اتنی بڑی تعداد سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں شاید ہی کسی اپوزیشن کو ملی ہو, اس کو استعمال کریں. وہ دونوں کام نہیں کر رہے نا, وہ صوبہ چلا رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, وہ لیڈرشپ نہیں ہے, وہ لیڈرشپ ڈیولپ نہیں کر سکتے. نہیں, صوبے کا تو سر ویسے بھی چیف منسٹر ہی چلاتا ہے نا, وہ تو موجود ہیں, پھر صوبہ کیوں نہیں چل رہا آپ کے خیال میں؟ صوبے تو کوئی بھی نہیں چلتے, لیکن ان صورتحال میں جو آج ملک میں ہے. لیکن خیبر پختونخوا تو وہ پارٹی والے مانتے ہی نہیں ہیں, جو ان کے گنڈا پور صاحب ان کو پارٹی ورکر نہیں مانتا, وہاں پر انتشار ہے, تو وہ اپنے اندر تفریق ہے. تو جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو پھر یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو ہینڈل کرنے کے لیے ملاقات نہیں ہونے دیتے نا, ان کا پی ٹی آئی کا ملاقات کے بغیر بھی باتیں آ جاتی ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے. کسی کو لیڈرشپ آپ کو دینی پڑے گی, یہ پارٹی کا اس طرح ہمیشہ بھی پہلے بھی کیا گیا. کو دینا تو مناسب ہوگا اس وقت ان کی ایبسنس میں, کیونکہ وہ ایکٹیو ہے. میں اس لیے سوال پوچھ رہی ہوں, یہ ان کا کام ہے, میرا نہیں. جب بھی پولیٹیکل لیڈر کوئی میاں نواز شریف صاحب گئے تھے یا زرداری صاحب گئے تھے, انہوں نے آگے آلٹرنیٹ کو نامینیٹ کیا تھا کہ یہ آدمی میری جگہ ڈیسیژن میکنگ کرے گا. انہوں نے بھی کیا ہے خیر بیرسٹر گوہر کو, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ افیکٹو نہیں ہے. بٹ چلیں, نہیں وہاں بھی کوئی اور ملتا تھا, کچھ اور کہتا تھا, بیرسٹر صاحب کچھ اور کہتے تھے. تو یہ اس طرح کی کنفیوژن, اپنی کنفیوژن ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. سر وقت ہو گیا, میں نے مزید آپ سے ضرور بات کی تھی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں موجود تھے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو جو کل ہماری کرکٹ ٹیم کی شاندار پرفارمنس تھی, تھوڑا سا اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بات کریں گے کچھ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو کارکردگی تھی ایشیا کپ کے دوران, اور خاص طور پر جو کل کا میچ تھا اس کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, اسپورٹس اینالسٹ ہیں نسیم راجپوت صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. سر ایک بار نہیں, دو بار نہیں, ایک ہی ٹورنامنٹ میں 3 مرتبہ بھارت سے شکست, کس طریقے سے اینالائز کر رہے ہیں؟ خاص طور پہ یہ جو انڈیا کے ساتھ جو ہمارے میچز ہوتے ہیں, ہمارے جو سب پلیئرز ہیں, باقی تو میں کارکردگی اور تفصیل میں بات کروں گی, لیکن جب انڈیا آتا ہے میدان میں ہمارے ساتھ, ہم انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی اسکول کے بچے ہیں, وہ آگے ہیں کھیلنے کے لیے, ایک کے بعد دوسری غلطی اس کے بعد وہ کرتے چلے جاتے ہیں؟ یشفین صاحبہ, آپ نے بڑے تکلف سے کام لیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا, لیکن کنزیکٹیو 8ویں T20 میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جی, اور ہار ہمارا ہی کیوں مقدر بنتی ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. اگر انڈین ٹیم اچھا کھیلتی ہوئی دکھائی دی, ہم باہر ان کا سسٹم بہت اچھا ہے, وہ بہت آگے ہیں, لیکن ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی. دوسرے میچ میں ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی جب ہم نے 91 for 1 ہم نے 10 اوور میں کر لیے تھے. اسی طریقے سے فائنل میں ہم نے جو کرکٹ کھیلی, کوئی سوچ سکتا ہے 113 رنز پر آپ کا ایک آؤٹ ہو اور اس کے بعد ٹیم 150 بھی نہ کر سکے, 146 پہ آؤٹ ہو جائے؟ اتنی سرپرائزنگ کرکٹ شاید ہم ہی کھیل سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ورلڈ T20 جو نیو یارک میں پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا, 48 گیندیں, 48 رنز اور 8 وکٹیں پاکستان کی باقی تھی. پاکستان نے وہ رنز نہیں بنائے, ہم 13 رن سے میچ ہار گئے تھے.
آپ کو یاد ہوگا ورلڈ T20 میں ہی وراٹ کوہلی نے جو چھکے لگائے تھے حارث رؤف کو، اور پاکستان وہ جیتا ہوا میچ ہار گیا تھا. تو یہ جو ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے، وہ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اپنے سسٹم پہ بہت ایمانداری سے کام کیا ہے، وہ اپنی ٹیم کے چناؤں میں ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ایک بڑا فرق ہے. لیکن ہمارا ٹیلنٹ بالکل ختم ہو گیا ہے، یہ بات نہیں کہی جا سکتی. ہماری غلطیاں بہت بڑی بڑی ہیں، اور ان غلطیوں کا خمزادہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ ادا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بالکل. دیکھیے سلمان آغا اگر آپ کی ٹیم کے کپتان جن کا اسٹرائک ریٹ 111 ہے، تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں ماڈرن ڈے کرکٹ میں جہاں پہ 145 سے اوپر اسٹرائک ریٹ کے بیٹر کو ایک بہتر بیٹر قرار دیا جا رہا ہو، اور بہترین کے لیے آپ کو 170 کے قریب جانا ہو، تو 111 پہ آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا کپتان اس ٹیم میں جگہ بناتا ہے؟ بالکل بالکل. یہ ایک سال سے وہ کیپٹن ہے، ان کی تو نہ کوئی ایز اے کیپٹن پرفارمنس دیکھی، نہ ایز اے پلیئر جو ہے وہ ہم نے پرفارمنس دیکھی. سر ہمارا جو ہے وہ ٹریڈیشنلی اب کئی عرصے سے مڈل آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہم نے وہی دیکھا کہ کل بھی دوبارہ وہی کولیپس ہوا جو ابھی آپ نے بھی اپنی گفتگو کے اندر کا. ہم کیوں اس ایشو کو ریزالو نہیں کر پا رہے؟ اور اگر کوئی ایک آدھا پلیئر مل جاتا ہے تو ہم اس کی پہلے پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ٹیم سے ہی ڈراپ کر دیتے ہیں اتنے امپورٹنٹ میچز کے اندر. یشوین صاحب مین جو وجہ دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیم ہمارے لیے پہلے نہیں ہے، ہماری پرسنل پرفارمنس پہلے ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کا جو آپ سپر 4 کا میچ دیکھیں گی تو اس میں پاکستان نے مومنٹم بنایا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ مومنٹم کس نے توڑا تھا؟ حسین طلعت نے اور سلمان علی آغا نے. بالکل، یہ وہ دو کیریکٹر تھے جن کی وجہ سے پاکستان کا مومنٹم ٹوٹا، اور تقریباً ہم 25 سے 30 رن کم بنا پائے جی. اور اس کے بعد ہم نے اپنی غلطی سے سیکھا نہیں. ہاں نے غلطی کا اعتراف ضرور کیا. سلمان علی آغا صاحب نے باہر آ کے کہا جی کہ 15-20 رن ہم اور بنا سکتے تھے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ 15-20 رن انہوں نے خود ہی چھوڑے تھے. لیکن انہوں نے بہت تکلف سے بات کی تھی اس وقت بھی، آپ کو یاد ہوگا. نہیں ٹھیک ہے، بس یہ ہم ٹھیک ہی کھیلے، ہاں بن سکتے تھے 15-20 رن. انداز یہ تھا. دیکھیں جب تک آپ اپنے آپ سے سچ نہیں بولیں گے آپ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ وہی غلطی آپ نے فائنل میں بھی کی. آپ کے یہاں کئی سارے ایسے لوپ ہولز دکھائی دیے. آپ 16 کے کھلاڑی کیوں لے کے گئے تھے؟ آپ نے اگر 11 ہی کھلانے تھے. آپ انڈیا کو دیکھیں، ان کے روٹیشنل پالیسی دیکھیں، وہ بمراہ کو آرام دیتے ہیں، آسان میچ میں پاکستان کے میچ میں کھلاتے ہیں. ہمارے شاہین بھی سارا میچ کھیلیں گے، حارث رؤف بھی سارے میچ کھیلیں گے، وہ عمان کے خلاف بھی کھیلیں گے، وہ آسٹریلیا کے خلاف بھی کھیلیں گے، وہ امارات کے خلاف بھی کھیلیں گے، وہ انڈیا کے خلاف بھی کھیلیں گے. مقصد کوئی تو ایک پالیسی ہو کہ جو لوگ گئے ان کو بھی دو. جی بالکل. مطلب لے کر کیوں گئے تھے؟ اگر بہت عرصے کے بعد کوئی مل گیا تھا تو لے کر کیوں گئے تھے اگر آپ نے کھلانا نہیں تھا؟ یہ بالکل ایک ویلڈ بات ہے. لیکن سر یہ جو بیڈ اسٹریٹجی ہے اس کو آپ بورڈ کے بیڈ ڈیسیجنز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ کیپٹن کا کے اینڈ کے اوپر ایک ایشو ہے کہ ان سے یہ مینج نہیں ہو پا رہا؟ کیا ہے اس کو کیسے آپ وہ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیے بورڈ کے اینڈ سے ہی ہوگی نا. آپ نے بابر کو کپتان ہٹایا، شاہین کو ایک سیریز کے لیے کپتان لگا کے ہٹا دیا، پھر بابر کو لگا دیا. آپ جانتے تھے کہ وہ جو گروپ تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، ان کے اختلافات شدید ہو گئے تھے. تو یہ وہ فیصلہ بڑا غلط تھا. دیکھیے سرفراز سے جو آپ کی غلطی شروع ہوئی تھی، لیکن میں اس کرکٹ بورڈ کے دور کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے بابر کو ورلڈ کپ کے بعد جو انڈیا میں ہوا تھا ہٹا دیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے شاہین کو لگایا. شاہین صرف ایک سیریز میں کپتان رہے، پھر آپ بابر کو لے آئے، وہ غلطی تھی. پھر آپ نیا کپتان جو لے کر آئے وہ ایسا لے کر آئے کہ وہ ٹیسٹ کے لیے تو بہتر ہے، اچھے کھلاڑی ہیں. آغا سلمان از اے گڈ پلیئر فار ٹیسٹ کرکٹ اینڈ ODI کرکٹ. اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ فیوچر میں یہاں پہ کپتان بھی بن سکتے ہیں، بٹ ناٹ فار T20 کرکٹ. وہ جو ایک مائنڈ سیٹ درکار ہے T20 کرکٹ کے لیے، وہ جو ایک آپ کی انرجی یا آپ کے پاس شاٹس کی رینج درکار ہے، وہ بہت ضروری ہے کہ آپ 360 اینگل کے اوپر کھیلیں گے تو اپنا اسٹرائک ریٹ اچھا کریں گے. آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایگریشن ریکوائرڈ ہے اتنا فاسٹ پیس فارمیٹ کھیلنے کے لیے، جو کہ ان کے اندر نہیں ہے. سر اب ایک ڈیمانڈ بار بار آ رہی ہے کہ بابر کو، رضوان کو، ان کو واپس لایا جائے. میں سمجھتا ہوں بابر کو ضرور واپس لائیں. اور سب سے پہلے دیکھیں، محسن نقوی صاحب نے خود یہ بات کہی تھی کہ ابھی اس وقت ٹیم کو سپورٹ کرو اور ہم ایشیا کپ کے بعد بات کریں گے. تو ایشیا کپ کے بعد اب کیا فیصلے کرتے ہیں ہم سب دیکھیں گے. میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہین شاہ افریدی کو کپتان ہونا چاہیے. آپ کے یہاں پہ ایک ایگریشن پائی جاتی ہے کھلاڑی کے اندر جو ہماری ٹیم میں بہت سیریسلی مس کر رہے ہیں ہم، تو ہمیں وہ لانا چاہیے. نمبر 2، سلمان آغا ٹیم میں نہیں ہونے چاہیے، حسین طلعت نہیں ہونے چاہیے. سائم ایوب کو ایک
اچھا آرام دیں اور کہیں کہ آپ جا کے ذرا ڈومیسٹک کھیلیں. آپ فار گرانٹیڈ نہیں ہے کسی کے لیے جگہ وہ 50 مرتبہ فیل ہو جائے گا اور ٹیم میں کھیلتا رہے گا. بالکل ٹھیک بات. اسی طریقے سے وکٹ کیپر حارث کو بھی آپ کو ریسٹ دینے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس اور بھی آپشن ہے. میں بابر کے حق میں ہوں بٹ ناٹ ایز اے کیپٹن اینڈ ناٹ ایز اے اوپنر. وہ 3 نمبر پہ آ کے بیٹنگ کریں جیسے وراٹ کوہلی کرتے تھے, کین ولیمسن کرتے تھے. سلمان علی آغا کی کیپٹنسی آپ کو خطرے میں لگ رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہین آفریدی کو ہونا چاہیے کیپٹن, مطلب مناسب کیپٹن وہ ہوں گے, تو آپ کو فی الحال لگ رہا ہے کہ خطرے میں ہے سلمان آغا کی کیپٹنسی؟ دیکھیے ہمارے ملک میں ایک چیز بہت عام ہے, رات گئی بات گئی. تو خطرے میں ہے یا نہیں ہے یہ تو فیصلہ اوپر والے کریں گے, لیکن میرے خیال ہے ہمارے تھنک ٹینک کو محسن نقوی صاحب کو بہتر مشورے دینے چاہیے. یعنی کہ سلمان آغا کی کیپٹنسی خطرے میں اگر نہیں بھی ہے تو ہونی چاہیے خطرے میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں وہ ہونا نہیں چاہیے, ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے, ٹیم میں نہیں ہونا. ہاں بالکل ایبسولوٹلی ان کی ویسے جگہ نہیں بنتی اس فارمیٹ اور اس کے اندر ٹیم کے اندر. سر حارث رؤف کی پرفارمنس اس کے اوپر تو اسٹینڈنگ اوویشن بنتی ہے ویسے, لیکن اسٹینڈنگ اوویشن سے اگر آگے چلے جائیں سر, ہر امپورٹنٹ میچ میں وہ اسی طریقے سے پورا میچ جو ہے سلپ کرتے ہیں. ان کی کارکردگی جو ہے وہ ہمیں پورا میچ کاسٹ کرتی ہے. کل بھی ہم نے اتنے رنز نہیں بنائے جتنے ہم بنا سکتے ہیں, لیکن ہم نے شروع میں رنز کو روک بھی لیا, ہم نے وکٹس پہ بھی ہاتھ بٹھا لیا, لیکن پھر حارث رؤف آ گئے. یشوین جب تک ہم اپنی نیتیں صحیح نہیں کریں گے نا تو ایسے ہی ریزلٹ آئیں گے. لیکن ٹیمیں بنتی ہیں بہتر آپ فیصلوں سے جو بالکل بدنیتی پر مبنی نہ ہو. اگر آپ کا کپتان اور پھر کپتان اپنی شاید دوستی نبھا رہے کہ حسین طلعت کو دوبارہ لے کر آ جائیں. بھائی آپ کے شہنشاہ آفریدی رن کر رہے تھے, فہیم اشرف رن کر رہے تھے, نواز رن کر رہے تھے, آپ ان کو بھیجتے. آپ نے 20 اوور نہیں کھیلے. جو آپ ایسی غلطیاں کریں گے تو کبھی ابرار پٹ جائیں گے, کبھی شاہین پٹ جائیں گے. پھر جو ایک مدد شامل ہوتی ہے وہ نہیں مدد آپ کو مل پاتی جب تک آپ اپنے فیصلے بہتر نہیں کرتے اور اپنے فیصلوں میں سچائی نہیں لے کر آتے. تو سچائی یہی کہہ رہی ہے اس وقت ہی کہ محسن نقوی صاحب اس معاملے میں فیصلہ کریں. دیکھیں ہم کب تک یشوین یہ بات کرتے رہیں گے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, وہ فوٹو سیشن میں نہیں آئے, انہوں نے ٹرافی نہیں لی. ہم کے پیچھے چھپ رہے ہیں. انہوں نے بہت غلط کیا, انہوں نے تو کرکٹ کو روند کے رکھ دیا, لیکن انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی. ہاں انہوں نے کھیل کو بہت نقصان پہنچایا. بالکل میں اس بات سے متفق ہوں. انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی, جیسے ٹرک کے نیچے آپ نے ٹماٹر کو رکھ دیا اس طریقے سے آپ نے کھیل کے ساتھ کیا. ساری اسپرٹ کی ایسی تیسی کر دی, لیکن ہم ہاتھ ملانے نہیں گئے تھے, ہم تصویر بنوانے گئے تھے. چلے سر وہ تو خیر ظاہر ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹیم یا اگر ہمارے بورڈ میں سے کوئی یہ باتیں کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چھپ رہا ہے, لیکن آپ کا ویسے ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کیا تجزیہ ہے کہ پھر بھی سر اسپورٹس مین اسپرٹ تو شو نہیں کی نا انڈین ٹیم نے؟ اس بات کے اوپر سر کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے ان کو؟ آپ کو لگتا ہے ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ تھوڑی ایگو زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے میچ جیت جاتے ہیں لیکن کچھ رولز بھی ہوتے ہیں جو فالو کرنے ہوتے ہیں. جرمانہ کون کرے گا؟ کنٹرول سارا ان کے پاس ہے. جب کنٹرول سارا ان کے پاس ہے تو کون جرمانہ کرے گا؟ آپ اس سے اندازہ کریں. ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ محسن نقوی صاحب کھڑے ہوئے وہاں پر ٹرافی دینے کے لیے, وہ ٹرافی لینے نہیں آئے. تو اس کو کوئی انڈسپلن کوئی ان کو قرار دے, بولیں گے نہیں لینی ہے. آپ وہ سیاست کو اتنا زیادہ لے آئے, وہ 6-0 جو ہے وہ میرے خیال ہے ان کو ہضم نہیں ہو کے دیا, 7-0 ہضم نہیں ہو کے دیا, لیکن ہمیں بھی یہ 3-0 ہضم نہیں ہو رہا. ایبسولوٹلی بالکل ٹھیک ہے. سچائی سے بتاؤں نا تو ہمیں بھی یہ ہضم نہیں ہو رہا. میں کھیل ہونا چاہیے اور پالیٹکس کے میدان میں یا جنگ کے میدان میں جنگ اور پالیٹکس ہونی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ سر, وقت ختم ہو گیا, ورنہ مزید آپ سے ضرور بات کرتی. نسیم راجپوت صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں موجود تھے نیوز ٹاک سے. آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.